وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں آج جانتے ہیں حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ عرب کی مشہور مرثیہ گو شاعرہ گزری ہیں۔ انہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا اور پھر مسلمان ہو کر اسلامی حکومت اور اسلامی نظریے کی برکتیں بھی دیکھیں۔ ان کی جاہلیت کی زندگی اور اسلامی زندگی پر نظر ڈالنے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسان کے عقائد بدلنے کے بعد اس کے اندر کتنا زبردست انقلاب آتا ہے، اور پھر اسی سے اسلامی اور غیر اسلامی زندگی کا نمایاں فرق ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور ہم اس نتیجے پر آسانی سے پہنچ جاتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کی بدولت ایک انسان کتنا صابر و شاکر ہو جاتا ہے۔ اب ہم حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کی زندگی کے دونوں رخ نہایت ہی اختصار سے پیش کرتے ہیں۔ پہلا رخ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ ان کے دو بھائی تھے، ایک کا نام معاویہ اور دوسرے کا سہر تھا۔ یہ دونوں بھائی خنسا کو بے حد پیارے تھے، انہیں دونوں سے محبت تھی، لیکن سہر کی علم، اس کی ثقافت، شجاعت اور دوسری خوبیوں نے حضرت خنسا کو زیادہ گرویدہ کر رکھا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے اندر قبیلوں کے درمیان آئے دن تلواریں چلا کرتی تھیں۔ ایک بار قبیلہ بنی اسد اور ان کے قبیلے کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ ان کا ایک بھائی معاویہ اس لڑائی میں مارا گیا اور دوسرا بھائی دشمن کے نیزے سے زخمی ہو کر صاحب فراش ہو گیا۔ ایک بھائی معاویہ کے غم کی ماری بہن نے دوسرے بھائی کو موت سے بچانے کے لیے اپنی صحت کی پرواہ نہ کی، دل و جان سے اس کی یعنی سحر کی تیمارداری میں لگ گئی، لیکن سحر کی زندگی کے دن پورے ہو چکے تھے، وہ جابر نہ ہو سکا اور پورے 1 سال تک بہن سے تیمارداری کی خدمات لے کر اس دنیا سے چل بسا۔ اس حادثے نے بہن کو دیوانہ بنا دیا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ رات دن بھائی کی یاد میں روتی۔ وہ ایک نہایت ہی بلیغ و فصیح شاعرہ تھی۔ بھائی کی یاد میں مرثیے ان کی زبان پر جاری ہو گئے۔ ان مرثیوں کو وہ عام مجموعے میں بڑی دلسوزی اور رقت کے ساتھ پڑھتی، خود بھی روتی اور سننے والوں کو بھی رلا دیتی۔ وہ اپنے بھائی کی یاد میں روتے وقت اپنا سینہ پیٹتی، سر کو پتھروں سے ٹکراتی، اپنے کپڑے پھاڑ لیتی اور ایسے دردناک انداز میں گریہ کرتی کہ دشمنوں کو بھی ان پر ترس آنے لگتا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے یہ مرثیے عربی ادب کی جان سمجھے جاتے ہیں۔ آج بھی عربی ادب میں ان مرثیوں کا مقام بہت اونچا سمجھا جاتا ہے۔ عرب کے تمام نامور شعراء نے حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کو مرثیوں کا بادشاہ تسلیم کیا۔ آئیں اب جانتے ہیں ان کی زندگی کا دوسرا رخ۔ اس کے بعد ایک دن وہ بھی آیا کہ وہ اپنے قبیلے کے وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور مسلمان ہو گئیں۔ ان سے اشعار سنانے کی فرمائش کی گئی۔ وہ دیر تک اشعار سناتی رہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس وقت فصیح و بلیغ کون تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خنسا کی فصاحت و بلاغت پر تعجب کا اظہار فرماتے رہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ آیا کرتی تھیں۔ وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری دیتی۔ حضرت عائشہ ان کے مرثیے سنتی اور صبر کی تلقین کرتی۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھی آیا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نہایت ہی متقی اور پرہیزگار بزرگ تھے۔ ان کے تقوی کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ بہت محبوب رکھتے تھے۔ وہ ایک لڑائی میں شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا صدمہ ہوا۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ تعزیت کے لیے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے زید کا مرثیہ لکھنے کے لیے کہا۔ اس کے جواب میں حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے نہایت فصیح و بلیغ اور نہایت سچی بات کہی۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم، اگر سحر اور معاویہ پر ہرگز میں نہ روتی اگر ان کی موت زید رضی اللہ عنہ کی طرح ہوتی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھڑک اٹھے
فرمایا خنسا سے بہتر میرے بھائی کی تعزیت کسی نے نہیں کی۔ بات صاف ہے، حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے دونوں بھائی کفر کی حالت میں مارے گئے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے شہادت پائی تھی۔ دیکھا آپ نے، اب جو حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر کے آخرت کی کامیابی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنایا تو وہ اپنے بھائیوں کے لیے کیا رونا روتی ہے۔ اس آخرت کی کامیابی کی تلقین وہ اپنی اولاد کو کیا کرتی تھی اور انہیں شہادت کے لیے اکسایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ بڑی مشہور جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ میں حضرت خنسا رضی اللہ عنہ اپنے 4 جوان بیٹوں کے ساتھ شریک ہوئی۔ اس لڑائی میں مسلمان لشکر کے سپہ سالار مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کن جنگ کا تہیہ کیا۔ اس دن حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو جن لفظوں سے خطاب کیا ان کا ترجمہ ہم ابھی بتائیں گے۔ کس قدر پرجوش اور فصیح و بلیغ ہے یہ خطبہ۔ فرمایا، میرے پیارے بیٹوں، تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے اور اپنی مرضی سے تم نے ہجرت کی۔ قسم ہے اس ہمیشہ رہنے والی خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جس طرح تم اپنی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اسی طرح تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو۔ میں نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی اور نہ تمہارے ماموں کو رسوا کیا۔ تمہارا لقب بے داغ ہے اور تمہارے خاندان میں کوئی عیب نہیں۔ اے بیٹوں، تم مانتے ہو کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ تم اس کو اچھی طرح جان لو اور خوب سمجھ لو کہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کے مقابلے میں یہ مٹ جانے والی دنیا کچھ بھی تو نہیں۔ خدا آل عمران میں فرماتا ہے، مسلمانوں، ان تکلیفوں کو جو اللہ کی راہ میں تم کو پیش آئیں برداشت کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو اور آپس میں مل کر رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم آخرت میں اپنی مراد کو پہنچو۔ تو اے بیٹوں، جب تم دیکھو کہ گھمسان کا رن پڑا اور جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور اس کے انگارے لڑائی کے میدان میں بکھر گئے تو دشمن کی فوجوں میں گھس جاؤ اور بے دریغ تلوار چلاؤ اور اللہ تعالیٰ سے نصرت و کامرانی کی دعا کرتے رہو۔ اللہ نے چاہا تو آخرت کے دن شرف پاؤ گے اور کامیاب رہو گے۔ حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے 4 بیٹوں نے اپنی ماں کی نصیحت کے مطابق جوش میں بھرے ہوئے لشکر کفار پر حملہ آور ہوئے۔ لڑائی پورے شباب پر تھی۔ وہ دشمن کی فوج میں گھس گئے، بہت دیر تک بہادری سے لڑتے رہے، آخر ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کی خبر حضرت خنسا رضی اللہ عنہ نے سنی تو کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے بیٹوں کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا۔ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میں اپنے بچوں سے اللہ کی رحمت کے سائے میں ملاقات کروں گی۔ اور پھر صبر اختیار فرمایا۔ یہ وہی خنسا رضی اللہ عنہ ہے جو اپنے بھائی کی وفات پر دیوانی ہو رہی تھی اور اب اپنے جگر گوشوں کی موت پر فخر کا اظہار کر رہی ہیں۔ اسلام کی تعلیم اور ایمان کے تقاضوں نے کیا سے کیا بنا دیا حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت